جس طرح نیکی اور ثواب کا کام کرنا مطلوب ہے، اسی طرح اس ثواب کا بقا بھی مطلوب ہے۔ زبان کی حفاظت نہ کرنے سے غیبت کے سبب یا مخلوق کو اذیت دینے کے سبب یہ سب اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس عورت کا کیا حال ہوا جو نماز روزہ اور کثرت عبادت کے باوجود بھی فی النار کے لائق ہوئی، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ پس ثواب کو ضائع کرنے والے اسباب سے بھی بچنا ضروری ہے، یعنی گناہوں سے حفاظت کا اہتمام، بالخصوص حقوق العباد کا اہتمام لازم ہے۔ اور تسبیح بہت گھماتے ہیں، اور لیکن اخلاق اور دوسروں کا حق دبانا یہ سب انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو تو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا قانون یہ ہے کہ بندہ معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرما دیں اور اس بندے کو بھی راضی کر دیں تو بات دیگر ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے۔ فرمایا کہ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے مراد آباد کی جامع مسجد میں واز فرمایا۔ بعد واز کوئی بڑے میاں آئے اور بہت غمگین ہوئے کہ اور کہاں واز سے، اور کہا کہ میں واز سے محروم رہا۔ حضرت نے ان کی خاطر پورا واز دوبارہ بیان فرمایا، کیونکہ وہ شخص مخلص تھا۔ اس نے کہا حضرت آپ ایک آدمی کے لیے دوبارہ واز کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، پہلے بھی ایک کے لیے کیا تھا، اب بھی ایک ہی کے لیے کرتا ہوں، یعنی ایک اللہ کے لیے واز کرتا ہوں، محفل کے لیے نہیں کرتا۔ پہلے بھی ایک کے لیے کیا تھا، اب بھی ایک کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ اخلاص ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے ایسی جگہ امامت کی جہاں کے لوگ امامے کو ضروری سمجھتے تھے، وہاں امامے کے بغیر نماز پڑھائی تاکہ عوام کو مسئلہ معلوم ہو جائے کہ بغیر امامے کے بھی نماز صحیح ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ائمہ کے لیے جو ہے وہ امامے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت والا بنگلہ دیش بھی جاتے تھے، وہاں امامہ ممبر پہ رکھا ہوتا تھا، اور ممبر سے اور وہ امامہ رکھے کیونکہ عام طور پہ مسجدوں میں صفائی کا اہتمام اتنا زیادہ نہیں ہوتا، تو اس پر مکھیاں بیٹھ کے اس کو مکھیوں نے بالکل داغدار کر دیا تھا۔ تو حضرت والا نے فرمایا وہاں پر کہ ایسے امامے سے بہتر ہے آدمی صاف ٹوپی میں نماز پڑھے۔ اور جو کہتے ہیں کہ امامے کا ثواب جو ہے وہ 70 درجہ امامے سے بڑھ جاتا ہے، یہ روایت بھی ضعیف انتہائی بلکہ موضوع قسم کی ہے۔ لہذا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ امام کے لیے امامہ ضروری ہے۔ تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے اسی لیے ایسی جگہ نماز پڑھاتے ہوئے خاص کر امامے کے بغیر صرف ٹوپی پہن کر نماز پڑھائی تاکہ لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو جائے۔ حضرت والا ہردوئی رحمہ اللہ تعالیٰ جب امامت فرماتے ہیں تو مقتدیوں کو خطاب اس طرح فرماتے ہیں کہ شانے سے شانے ملا لیں، پاؤں کی انگلیاں قبلہ رو کر لیں، ایڑی اور پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ ہوگا تو انگلیاں سیدھی اور قبلہ رو ہوں گی۔ نیت باندھتے وقت ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رو اور کانوں کے مقابل رکھیں، سیدھا رکھیں، اور پیروں کا رخ بھی سیدھا رہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اکثر لوگوں کو پتہ ہے، ورنہ آپ بہت سی مسجدوں میں دیکھیں گے ایک پیر ادھر ہے ایک پیر جیسے تیسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کام امام کا ہے کہ صفیں درست کرائے، پٹی کو بھی دیکھے۔ بعض دفعہ کالی پٹی ہوتی ہے، کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے کوئی آگے کھڑا ہے، پتہ ہی نہیں، بس امام صاحب کہہ دیتے ہیں صف صحیح کریں۔ تو امام کا کام یہ وہ پلٹ کے دیکھے کہ لوگ کیسے کھڑے ہیں، اگر کوئی بے ترتیب کھڑا ہے تو اس کو صحیح کرے، اسی طرح ان کو یہ بتائے کہ پائچے اوپر رکھنے کا اہتمام کریں، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ بہت سے اس کو بتاتے نہیں ہیں تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، کہتے ہیں اور لوگ تو نہیں بتاتے، یہی پیچھے لگا رہتا ہے۔ یہ کام امام کا ہے، جیسے ابا ہوتا ہے اور وہ بچوں کی تربیت کرتا ہے،
تو امام بھی محلے کا ابا ہوتا ہے، اس کو چاہیے وہ صحیح باتیں بتائے اور طریقے کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کرے، ورنہ لوگ ویسے کے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ اور لوگ سننا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تجربے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ لوگ سننا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ہی نہ کہیں تو یہ ہمارا قصور ہے۔ آج کل جو خوش آواز ہو اور قرآن پاک کے حروف کو صحت کی ادائیگی نہ کرتا ہو، اس شخص کو مقدم رکھتے ہیں جو خوش آواز نہ ہو اور صحت حروف کا پابند ہے، لیکن معاملہ برعکس ہونا چاہیے۔ یعنی بہت اچھا جو پڑھتا ہے لیکن تجوید میں وہ اعلیٰ نہیں ہے، اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کو امامت پہ رکھتے ہیں، جبکہ اصل تجوید معیار ہے۔ اگر تجوید اعلیٰ نہیں ہے تو حسن صوت کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھی آواز تو بہت سوں کی ہوتی ہے۔ قرآن میں زیادہ تر تجوید کا خیال دیکھا جائے گا کہ تجوید کیسی ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ اگر اس کا لحن بھی پڑھنے کا اچھا ہے تو نور علی نور ہوگا۔ 5 منٹ کا وعظ بھی کافی اور نافع سمجھنا چاہیے۔ سول سرجن سے چند منٹ کی ملاقات بھی کافی سمجھتے ہیں، اور انجیکشن میں تو 1 منٹ سے بھی کم لگتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ 5 منٹ تک سوئی گوشت میں چبوئے رکھیے، تو دین کی باتیں بھی اگر تھوڑی دیر ہوں اس کو بھی مفید اور غنیمت سمجھنا چاہیے، بلکہ بعض دفعہ یہ جو مختصر ہوتا ہے زیادہ پر اثر ہوتا ہے، زیادہ طوالت سے آدمی اکتا جاتا ہے۔ آج کل جب تک 1-2 گھنٹے کا بیان نہ ہو اس کو واضح ہی نہیں سمجھتے۔ جسمانی معالج کی اہمیت ہے، روحانی معالج کی اہمیت نہیں، ورنہ دین کی ایک بات سن کر خوش ہو جاتے، اس کو جزاک اللہ کہتے۔ اگر جسمانی معالج بتاتے ہیں تو وہ فوراً جزاک اللہ آپ نے بتا دیا، یہ بھی پرہیز کرنا ہے، یہ بھی پرہیز کرنا ہے۔ اور اگر روحانی معالج اور واعظ اور مولوی صاحب بتائیں کہ یہ بھی گناہ ہے، ان کو تو بس یہی ہے گناہ، ہم اتنی عبادت بھی کرتے ہیں پھر بھی ہر وقت گناہ چھوڑنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح ساری دوائیں بھی ڈاکٹر کی آدمی کھائے، لیکن اگر پرہیز نہ کرے، شوگر والا اگر روح افزا پی رہا ہے اور کولڈ ڈرنک پی رہا ہے اور خوب میٹھا کھا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کتنی بھی دوائیں ہیں، دوائیں بڑھتی چلی جائیں گی اور اثر کم ہوتا جائے گا، گردے پہ اثر ہوگا اور آدمی بیمار سے بیمار تر ہوگا۔ لہذا زیادہ اگر آدمی صرف پرہیز پہ اکتفا کرے تو بہت سارے امراض اسی سے اچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے لوگ اس کو مشکل کام ہے نا، اسی لیے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہو، بس کام کرنے کا بتاؤ۔ نوافل خوب پڑھ لیں گے لیکن گناہ چھوڑنے میں مشقت ہوتی ہے، اور مشقت ہی کے کام سے اللہ تعالیٰ ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دوستی ملتی ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، ہمارا کوئی دوست نہیں ہے مگر کون؟ جو ہم سے ڈرتا ہے، یعنی گناہ سے بچتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وظیفے پڑھنے والے اور بہت ذکر کرنے والے اور بہت خیرات کرنے والے، لیکن نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کسی کو کوئی جملہ کہہ دیا اس کو برا لگ گیا، نظر کی حفاظت تو آج 1000 میں ہی شاید کوئی ایک آدھ کرتا ہو۔ تو یہ چیزیں اصل ہیں جو اللہ کی ولایت کا معیار اور مدار ہیں۔ اس کو چھوڑ کے امت سمجھنے لگی کہ خوب عبادت کرنے سے شاید اللہ کی رضامندی مل جائے۔ خوب عبادت سے زیادہ، اس لیے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہو گیا اس پہ، جو پچھلا ہو گیا اس پہ آدمی سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے سے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حقوق واجبہ یا حقوق العباد تو ادا کرنے پڑیں گے، باقی حقوق اللہ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن آئندہ گناہ سے بچنے کا ارادہ بھی کرے۔ ہمارے ہاں توبہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار تو کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ توبہ اور استغفار میں تھوڑا سا فرق ہے، حالانکہ عام طور پہ دونوں ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن استغفار ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے اور توبہ ہوتی ہے آئندہ گناہوں سے۔ کہتے توبہ کرو، بچے کو جب پٹائی کرتے ہیں کہ توبہ کرو آئندہ نہیں کرو، یہ نہیں کہتے استغفار کرو، بلکہ کہتے توبہ کرو۔ تو توبہ اور استغفار میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور استغفار کے ساتھ، اس لیے حدیث شریف کا جو لفظ ہے، جملہ استغفر اللہ ربی
بہت سے لوگ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں پچھلے تمام گناہوں کی۔ واتوب الیہ، تو اس کو کیوں بڑھایا؟ واتوب الیہ، اور توبہ کرتا ہوں آپ سے، یعنی آئندہ کے لیے بھی میں بچنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب